اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان آیات کریمہ کے اندر ترجمے سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ہمیں کئی چیزوں کا حکم دیا ہے، کئی کاموں کے کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو دوڑ کر کے یعنی لپک کر کے مسجد کی طرف آ جاؤ اور کاروبار کو ترک کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اذان ہو جائے، جو بھی اذان ہوئی، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اذانیں کہیں کہیں پر دو اذانیں ہوتی ہیں، تو یہاں کون سی اذان مراد ہے؟ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت اذان صرف ایک ہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک ہی اذان تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایک ہی اذان تھی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب لوگوں کی تعداد کثرت ہو گئی، لوگ تھوڑے دور ہو گئے، اذان کی آواز نہیں پہنچ سکتی تھی، تو ایک الگ جگہ پر مسجد میں نہیں، مسجد کے قریب ایک زورا کر کے مکان تھا جو مسجد سے کے نزدیک سب سے اونچی جگہ تھی، وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دوسری اذان لوگوں کو جمعہ کے دن کی خبر دینے کے لیے دلوائی۔ اب اس طرف نہیں جانا کہ وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، پہلے کہ اب یہاں پہ جو اذان مراد ہے وہ پہلی اذان یہی اذان ہے جو ایک ہی اذان تھی، امام کے ممبر پہ بیٹھنے کے بعد جو اذان کہی جاتی ہے وہی اذان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب یہ اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف آ جاؤ اور وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار کو روک دو۔ اسی لیے اہل علم نے یہاں پر کہا ہے کہ اس وقت اذان ہو جانے کے بعد خرید و فروخت کرنا، کاروبار کرنا حرام ہے۔ جیسے اذان ہو گئی ہمارے لیے لازم ہے کہ مسجد کی طرف چل پڑیں، نہ تو دکان پہ بیٹھ سکتے ہیں نہ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں، کہیں نہیں۔ جن لوگوں پر جمعہ فرض ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا سب کچھ ترک کر کے مسجد کی طرف آ جائیں۔ غور کیجئے کہ اذان کی، جمعہ کے دن کی اذان کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ وہی چیز حلال ہے۔ ہم جس چیز کو بیچ رہے ہیں وہ حلال ہے، لیکن ایسے وقت میں بیچ رہے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے کاروبار منع کر دیا ہے، یعنی ناجائز قرار دیا ہے، اس وقت اگر وہ حلال چیز کا بھی ہم کاروبار کر رہے ہیں تو بھی حرام ہے۔ وہ کمائی جو اس وقت ہوتی ہے وہ حرام کی کمائی ہوتی ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ یہ اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں اور اس آیت کی تشریح میں لکھا۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اذان سن کر کے مسجد کی طرف آنا ہے، کاروبار کو چھوڑ دینا ہے۔ دوسرا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہے۔ پہلی امتوں پر بھی ان کا ایک دن عبادت کا تھا، اجتماعی عبادت کا دن تھا۔ یہ جمعہ جیسے ہماری اجتماعی عبادت کا دن ہے، ایسے ہی پہلی امتوں پر جیسے یہود و نصارہ ہیں ان کے لیے بھی ایک دن مقرر تھا ان کی عبادت کا، لیکن وہ پورا دن صبح سے شام تک کاروبار نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے دن میں ان پر کاروبار بند کر دیا تھا، ان پر حرام تھا، وہ کاروبار نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے نصارہ یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن، وہ کاروبار اس دن وہ مچھلیوں، ان میں ایک قبیلہ تھا مچھلیوں پکڑنے والا، ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ اتوار سے لے کر کے جمعہ تک یعنی رویوار سے لے کر کے شکروار تک تم مچھلیوں کو پکڑ سکتے ہو، لیکن سنیچر کے دن تم ان کا شکار نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی عبادت کا، اجتماعی عبادت کا دن تھا، پورا دن انہیں منع کر دیا گیا تھا، پر انہوں نے جب اس میں وہ تجاوز کیا،
शनीचर को भी जाकर के क्या करते थे, अपने जो जाल लगा करके आ जाते थे ताकि इतवार के दिन जाकर के मछलियां आ जाए तो पकड़ ले। यानी उन्होंने चाल चली, फिर अल्लाह ताला का अजाब आया। कुरान के अंदर उसकी वजाहत है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। अल्लाह ताला का उम्मत मोहम्मदिया पर एहसान देखिए कि जुमा के दिन भी, जुमा से पहले भी हम तिजारत कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, और बाद में तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि नमाज से जब फारिग हो जाओ फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह ताला की रोजी को तलाश करो, अल्लाह ताला के फजल को तलाश करो। इसलिए हमारे असलाफ किराम बाकायदा जुमा की नमाज के बाद निकल जाते थे और रोजी तलाश करते थे, और अल्लाह तबारक व तआला बरकत भी देता था। तो ये दूसरा हुक्म है, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। तीसरा हुक्म है वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तुम अल्लाह तबारक व तआला का कसरत से जिक्र करो, अल्लाह ताला को याद करो। यहाँ कसरत से जिक्र करने से मुराद जुमा के दिन अल्लाह तबारक व तआला को कसरत से याद करना है। वैसे तो हमेशा अल्लाह ताला को कसरत से याद करना है, पर जुमा के दिन, जुमा के बाद भी कारोबार में लग जाओ तो भी अल्लाह ताला को मत भूलो। अल्लाह को नहीं भूलोगे, अल्लाह तुम्हें नहीं भूलेगा। अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करो। फायदा क्या होगा, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। किसमें, दुनिया भी, तुम्हारे कारोबार में भी, और आखिर भी, नजात के लिए भी, आखिर भी कामयाबी भी तुम्हें मिलेगी। कब, जब तुम कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करोगे। तो ये जुमा हमारी इज्तिमाई इबादत का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, अजीम दिन है। हमें इस दिन की अजमत को समझना चाहिए कि इस दिन मुसलमानों पर बड़े ही शर्फ और अजमतों को लेकर के आता है। ये हफ्तावारी हमारी ईद है, ईद उल मोमिनीन करा दिया गया है इसको। मुसलमानों की ये इज्तिमाई इबादत का दिन, ईद का दिन है। इस जुमा के बहुत सारे फजाइल अहादीस के अंदर बयान किए गए हैं। हम बहुत कम इन फजाइल को सुनते भी हैं, और आजकल सुनाया भी बहुत कम जाता है, क्योंकि सुनाने वाले को ऐसा लगता है कि जुमा के बारे में तो हमेशा लोग सुनते रहते हैं। फजाइल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत और बयान फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरु यौमिन तलअत अलैहि शम्सु यौमुल जुमा, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है, यौमुल जुमा, जुमा का दिन। यानी जिस दिन पर सूरज तुलू होता है, उन दिनों में सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है, यौमुल जुमा है। और रमज़ान के अय्याम अलग है, उनकी तफसीर हम सुन चुके हैं। अय्याम अशरा ज़िलहिज्जा की फजीलत वो अलग है। यहाँ यौमुल जुमा की फजीलत बयान की जा रही है कि हफ्ते के अंदर सबसे अजीम दिन यौमुल जुमा है। जुमा का दिन ये अज़मत वाला दिन है। ये वो दिन है फीह खुलिक़ आदम, ये वो दिन है जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। वफ़ीह उदख़िलल जन्ना, और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर दाखिल किया गया। वफ़ीह उख़रिज मिन्हा, और उसी दिन जन्नत से उन्हें निकाला भी गया। तो ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत एक फजीलत ही मालूम हुई। दूसरी फजीलत हज़रत अम्र इब्न शुअैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों को मसाजिद के दरवाज़ों पर भेज दिया जाता है। जुमा के दिन फरिश्तों को मसाजिद यानी मस्जिदों के दरवाज़ों पर भेज दिया जाता है, और वो क्या करते हैं, वो लोगों की आमद को नोट करते रहते हैं, लोगों के आने को लिखते रहते हैं, नोट करते रहते हैं। जब इमाम मिंबर पर आ जाता है तो वो कलम रोक लेते हैं। यानी मस्जिद के दरवाजे, हर मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर होते हैं, बैठे रहते हैं, हर आने वाले का नाम दर्ज करते रहते हैं। मेरे भाइयों, अभी ऐलान हुआ था कि थोड़ा आगे आ जाओ। अपने सामने जगह देख रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों आगे नहीं आ रहे। अपने सामने जगह है तो कम से कम उस जगह को तो पुर करो, आगे आ जाए ताकि पीछे आने वालों को दिक्कत न हो।
امام جب ممبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے اپنے قلم کو روک لیتے ہیں اور اپنے رجسٹروں کو بند کر لیتے ہیں. پھر فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو کیا ہو گیا، جمعہ میں نہیں حاضر نہیں ہوا. یعنی غور کیجئے، فرشتے ہمیں یاد کرتے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی جمعہ میں حاضری نہیں دیتا، اذان ہو جاتی ہے، امام ممبر پر آ جاتا ہے، فرشتے دیکھتے ہیں کہ فلاں فلاں، فرشتوں کو معلوم ہے کہ کون کون نہیں آیا، فلاں فلاں لوگ کیوں نہیں آئے، کس چیز نے روکا ہے. پھر معلوم ہو کیا کہتے ہیں، اے اللہ اگر وہ گمراہ ہے تو اس کو ہدایت دے. یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ فلاں شخص مسجد میں نہیں آیا ہے، اگر وہ گمراہ ہے تو اس کو ہدایت دے دے. اے اللہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفا دے. اے اللہ اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو دولت مند بنا دے. یہ صحیح سنن نسائی اور مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حسن درجے کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر گمراہی نے اس کو جمعہ میں آنے سے روکا ہے تو اللہ تو اس کو ہدایت دے دے تاکہ وہ جمعہ سے محروم نہ رہے. اے اللہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے وہ جمعہ میں نہیں آ پایا ہے تو اللہ تو اس کو بیماری سے شفا عطا کر دے. اور تنگ دستی کی وجہ سے اگر جمعہ میں نہیں پایا ہے تو اس کو دولت مند بنا دے. تنگ دستی اس وقت تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی تنگ دستی تھی کہ لوگوں کے پاس کپڑے بھی نہیں رہتے تھے کہ وہ پہن کر کے جماعت میں جا سکے. تو فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اگر تنگ دست ہے تو اس کو دولت مند بنا دے. یہ دوسری فضیلت اس حدیث سے معلوم ہوئی جمعہ کی. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام دنوں سے زیادہ اس دن کی عظمت ہے، یہاں تک کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی ہمارے جو دو عیدیں ہیں ان دونوں سے پہ زیادہ عظمت والا عید ہے. ہم ان دونوں دنوں کی کتنی قدر کرتے ہیں، اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں، اچھی خوشبوئیں لگاتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں اس دن عید کی نماز ادا کرنے کے لیے. لیکن ان سے بھی بڑھ کر کے یہ عید ہے ہفتے والی، اس کی عظمت اللہ تعالیٰ کی ان سے بھی زیادہ ہے. اس دن میں 5 خوبیاں ہیں پھر اللہ کے نبی کریم نے بتائی. اس میں سے ایک آدم علیہ السلام کی پیدائش، 2 اسی دن ان کو زمین پر اتارا، 3 اسی دن ان کو فوت کیا، 4 اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر اس میں جو بھی جائز دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا. وہ گھڑی کب ہے اس کے بارے میں بھی کئی احادیث ہیں. ان میں سے اہل علم نے جو راجح بات بتائی ہے وہ گھڑی ہے جمعہ کے دن کی آخری گھڑی یعنی عصر کے بعد مغرب سے پہلے. اس میں بھی آخری وقت یعنی مغرب کی اذان سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے. یہ اکثر راجح بات اہل علم نے بتائی ہے کہ اس گھڑی کے اندر اگر حلال چیز کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتا ہے. تو یہ گھڑی یہ 4تھی خوبی ہے. اور 5ویں یہ ہے کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے آسمان، زمین، ہوا، سمندر، پہاڑ، انسان اور جن کو چھوڑ کر کے ہر مخلوق اس دن سے خطرہ محسوس کرتی ہے کہ جمعہ کا دن نہ جانے قیامت نہ آ جائے. وہ صبح صادق سے لے کر کے انتظار کرتے رہتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں کہ کہیں سورج اس جگہ کے بدلے اس جگہ سے طلوع نہ ہو جائے. یعنی قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی. تو یہ جمعہ کی فضیلتیں بہت بھی ہیں. جمعہ کے چند آداب میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت حاصل کرے یعنی پاکی حاصل کرے، غسل کرے. یہ غسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محترم. جمعہ کے دن کا غسل جو ہے ہر بالغ انسان پر، بالغ مرد پر فرض ہے. ہر بالغ مرد پر فرض ہے یعنی واجب ہے. اب بعض علماء نے یہاں واجب کو تاکیدی حکم کہا ہے. اس وقت تو ضروری تھا
کہ لوگوں کو ہفتے میں 1-2 بار نہانے کا موقع ملتا تھا، آج تو دن میں لوگ 2-3 بار نہاتے ہیں۔ پھر بھی یہ سنت مؤکدہ ضرور ہے کہ نہا دھو کر کے تیار ہو کر کے طہارت اور پاکی حاصل کر کے مسجد میں آئیں، تیل لگائیں، خوشبو لگائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ اللہ کے نبی کریم نے خود فرمایا حب الیہ من دنیاکم ثلاثہ، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ ان میں سے پہلی ہے خوشبو لگانا، دنیاوی عورت ہے، اور جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو یہ نیک اور صالح عورت اللہ تعالیٰ کے نبی کو سب سے زیادہ پسند۔ اسی طریقے سے خوشبو جو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، تو ہمیں خوشبو لگانا چاہیے، پاکیزگی حاصل کرنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے جلدی مسجد میں آنا چاہیے۔ ہم لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب جمعہ کا خطبہ ختم ہوگا، تب جا کر کے ہم مسجد میں جماعت میں شامل ہو جائیں گے، یعنی انگلی کرا کر کے شاہدوں میں اپنا داخلہ کروانا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جمعہ نہیں ہوگا، لیکن اگر جمعہ کے دن آپ فرشتوں کے رجسٹر بند کرنے کے بعد آئیں گے تو آپ کا نام اس دن کے حاضرین میں شمار نہیں ہوگا۔ پہلے آنے کی فضیلت ہے، پہلی گھڑی میں آنے والے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد گائے ہے، پھر اس کے بعد دمبا ہے، پھر اس کے بعد مرغی ہے، مرغی کا انڈا ہے، گویا کہ انہوں نے یہ قربانی دی ہے۔ جو پہلے پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں آتے ہیں، یہ جمعہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں، تیاری کر کے پہلے آئیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ہفتے کے اندر وہی حیثیت ہے جو سال میں رمضان مبارک کے مہینے کی حیثیت ہے۔ اتنا عظیم دن ہے، ہم اس میں بھی غفلت اور کوتاہی کرتے ہیں، اس دن میں بھی جلدی نہیں آتے۔ خطبہ سنیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئیں، خطبہ ضرور سنیں، یہ سننا فرض ہے۔ یہ خطبہ جمعہ، اس کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے۔ یہ خطبہ جمعہ معلوم ہے کتنے اہم ہیں۔ اہل علم نے باقاعدہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر، اگر ہمارا ایمان سلامت ہے، ہمارا عقیدہ سلامت ہے، ہمارے عقیدے کی حفاظت ہو رہی ہے، تو اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ خطبات جمعہ ہے۔ آپ میں سے جتنے لوگ بھی اپنی دینی تعلیم رکھتے ہیں، دینی نالج جن کے پاس ہے، ان میں سے اکثر دینی تعلیم اگر ہے تو وہ خطبہ جمعہ کی وجہ سے۔ اگر خطبہ جمعہ آپ نہ سنتے تو نہ جانے کتنی چیزوں سے آپ محروم رہتے، آپ بہت سارے شرعی احکام اور مسائل سے انجان اور ناواقف رہتے۔ جیسے جمعہ میں جو لوگ نہیں آتے ہیں ان کو جا کر کے پوچھئے، وہ دین کے کئی مسائل، آسان مسائل، ضروری مسائل سے بھی محروم ہیں۔ تو یہ اس ملک کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر اگر ہمارا ایمان سلامت ہے اور ہمارا عقیدہ سلامت ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ خطبات جمعہ ہے۔ یہ سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ہمارے عقیدے کے اندر پختگی آتی ہے، اور کتنے لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح ہوئی ہے ان خطبات کی وجہ سے۔ ان خطبات کو سننے سے بھی ہم محروم ہیں۔ باقاعدہ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ ہاں اب 1:30 بجنے والا ہے، اب امام صاحب کا خطبہ ختم ہوگا، اب جا کر کے ہم مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اور بھی لیٹ ہوتے ہیں۔ یا ایک مسئلہ اور بیان کر دوں کہ اگر کوئی شخص جمعہ میں اس وقت پہنچتا ہے جب جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، 1 رکعت چلی گئی، 1 رکعت اگر ملی تو بھی جمعہ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر دوسری رکعت میں بھی وہ سجدے کی حالت میں پہنچتا ہے تو پھر اس کی وہ جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، اس کو ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر وہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے سلام نہیں پھیرے گا، پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، ظہر کی نماز ادا کرے گا، جمعہ اس کا فوت ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں بھی یہ معلومات ملی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر جمعہ کی نماز ادا کرتی ہے، 2 رکعت نہیں۔ مسجد میں آئی ہیں، ہمارے ساتھ پڑھ رہی ہیں تو ان کو جمعہ ہی ادا کرنا ہے، لیکن گھر میں جمعہ کے دن بھی ان کی ظہر کی نماز ہوگی، وہ جمعہ کی نماز وہاں نہیں پڑھ سکتے۔ عورتوں کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے۔ جمعہ آئیں تو بہتر ہے، انہیں دینی خطبات سے فائدہ حاصل ہوگا، لیکن اگر گھر پہ ہیں تو وہ ظہر کی نماز ہی ادا کریں گے۔ جمعہ کے بہت سارے آداب ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سمجھ کر کے اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جمعہ کے دن وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اذان سے پہلے پہنچ کر کے فضیلت جو ثواب حاصل کرنے کا موقع ہے، اللہ وہ موقع ہمیں نصیب فرمائے۔ رب العالمین جو ہمارے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، کمزوروں کو طاقت عطا فرمائے، بے روزگاروں کی روزی میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری صفوں کے اندر اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، دلوں کے اندر جوڑ نصیب فرمائے، دلوں کو ایک بنا دے۔ جو مسلمان پریشان آ رہے ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو آسان فرما دے۔ جو لوگ آسمانی آفتوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرمائے۔ جو ظالموں کے ظلم تلے دبے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، اللہ ان مظلوموں کی مدد فرمائے۔ جو بے گناہ قیدی بن کر کے قید کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام ایمان اور اعمال صالح والی زندگی نصیب فرمائے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو بھی اسلام ایمان اور اعمال صالح کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو، ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہو، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانی ان الحمد للہ رب العالمین۔